أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور اس کے اندر ہمارے لیے کچھ سبق چھوڑے کہ دیکھیں رب العالمین کے پیارے پیغمبر ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، دل میں ایک تعجب پیدا ہوا تو رب العالمین نے اس تعجب کو دور کرنے کے لیے خود ان کو موت دے دی اور 100 سال تک موت ہی میں ہی رکھا، اور پھر 100 سال کے بعد جب زندہ کیا پھر پوچھا ہاں جی کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا جی 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ تو رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی کہ نہیں 1 دن نہیں بلکہ 100 سال یہاں پہ رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، فوت ہو جانے کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کا جاننا نہیں ہوتا، وہ دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اب اللہ کی نشانیاں دیکھیں، آپ کے اندر تعجب تھا کیسے رب العالمین زندہ کرے گا دوبارہ، اب دیکھیں اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، پینے کی طرف دیکھیں، 100 سال ہو جانے کے باوجود گلا سڑا نہیں، بالکل صحیح سلامت موجود ہے۔ لیکن گدھے کی طرف دیکھیں کہ گدھا بالکل جاندار تھا، وہ بالکل مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی سفید ہو چکی تھی، بسیدہ ہو چکی تھی، تو رب العالمین ان کے دیکھی آنکھوں کے سامنے ہی اس کی ہڈیاں وہ سیدھی ہوئی، اس کے بعد گوشت چڑھا، یہ وہ سارا کچھ جان ڈلی، تو بتا دیا کہ دیکھو میں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی کیا ہوں، قادر ہوں، میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آگے فرمایا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کی ایک دوسری قرأت بھی ہے یہاں پہ نا، اعلم، اعلم بھی اس کی ایک قرأت ہے، اعلم یعنی تو جان، مطلب کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے، حالانکہ پتہ ہے، مطلب یہ ہے اعلم تو جان کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے، قادر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کو کوئی شک شبہ نہیں تھا، بلکہ اس طرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، تیسرا قصہ ہے، اور یہ بات ثابت کرنا مقصود ہے کیونکہ اللہ پاک نے پیچھے فرمایا تھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والے لوگوں کا، کارساز ہے، ان کے دلوں کو شکوک شبہات کو دور کرتا رہتا ہے، ان کو تسلیاں دیتا رہتا ہے، ان کو علم الیقین سے عین الیقین کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے علم یقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ علم یقین کہتے ہیں کہ انسان کو صرف علم ہو اور اس کا یقین ہے، اندر علم ہو صرف لیکن اس کا کیا ہے، یقین ساتھ موجود ہے، اور پھر جس چیز کا یقین ہو انسان اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، زیادہ یقین ہو جاتا ہے۔ یقین تو پہلے بھی تھا لیکن آنکھوں کے دیکھنے کے ساتھ اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے، یعنی مزید آنکھوں سے دیکھ کے زیادہ اطمینان ہو چکا ہے۔ یہی بات ہے یہاں پہ دیکھنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی، اے میرے رب، آرینی، دکھا مجھ کو، کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، تو مردوں کو یا اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اصل میں ان کا یقین پہلے تھا تبھی تو ایک ذہن بن رہا ہے نا، اگر پہلے ذہن نہیں تھا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے
تو پھر تعجب یا سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ تعجب اسی لیے ہو رہا ہے کہ کیف تحیی الموت، یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، کیسے انسان مر جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، کیسے بسیدہ ہڈیاں بن جاتا ہے، بعض دفعہ تو چورا بن کے پتہ نہیں کہاں کہاں اڑ جاتا ہے۔ اللہ جس کا جسم محفوظ کرے اللہ کی مرضی ہے، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کا جسم بالکل مٹی مٹی بن جاتا ہے، دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، اللہ پاک نے فرمایا کیا تمہارا یقین نہیں ہے، تم اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں یا اللہ، ہاں ہاں کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں یا اللہ، میرا یقین پکا ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں تاکہ میرا دل بھی مطمئن ہو جائے، یعنی عین الیقین ہو جائے، آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ دل کے انسان کو زیادہ یقین ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال جواب کیوں ہے؟ اصل میں یہ سوال جواب اس لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا کے بارے میں کوئی یہ نا شک بنا کے بیٹھ جائے، ذہن بنا کے بیٹھ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، بلکہ فوراً سے سوال جواب کرے تو ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکا یقین تھا، ایمان تھا، یہ صرف دل کے اطمینان کے لیے سوال کیا تھا۔ اور پیچھے والے واقعے میں سوال ایک ذہن سے نکل گیا، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ابن اللہ ہے، عزیر ابن اللہ، یہ عزیر علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو وہ متصرف سمجھتے ہیں، کارساز سمجھتے ہیں، اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں عزیر علیہ السلام کو۔ اب عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کے رب العالمین نے فرما دی دیکھو 100 سال تک زمین کے اوپر بغیر روح کے پڑے رہے، روح اندر نہیں تھی، اس کے باوجود ان کو پتہ نہیں چلا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد کہاں پتہ چلے گا؟ اس لیے ان کو پکارنے کا فائدہ نہیں ہے، پکارو اس ذات کو جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہر کسی کی ہر جگہ سے ہر بات کو سنتا بھی ہے۔ آگے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کو اطمینان دلا دیتے ہیں، اس طرح کریں آپ 4 پرندے پکڑے۔ اب 4 پرندے کون کون سے تھے یہ نہ حدیث میں موجود ہے نہ قرآن میں موجود ہے، اس کی کوئی تشریح ضروری نہیں ہے، نہ قرآن میں صحیح یعنی قرآن میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی احادیث میں کہیں پہ آتا کہ وہ کوا تھا، کبوتر تھا، مرغ تھا، یہ صرف اس میں روایات میں ملتا ہے، اسرائیلی روایت جن کا کہا جا سکتا ہے ان میں ملتا ہے کہ ایک مرغ تھا، مور تھا، کبوتر تھا اور کوا تھا، اس کے علاوہ بھی لوگوں نے ذکر کیے ہیں۔ وجہ کیا ہے اختلاف کی کہ قرآن حدیث میں واضح ان کو بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ مقصود یہ نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ پرندے ہوں تو پھر ایسا ہوگا، بس 4 پرندے پکڑو کوئی بھی ہوں، ان کو جو ہے نا وہ اپنی طرف سدھار لو، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو سدھار لو اپنی طرف، یعنی ان کو سکھا لو کہ جب آپ ان کو بلائیں تو آپ کی طرف بھاگے بھاگے آئے جائے، جب آپ ان کو آواز دیں تو آپ کی آواز سنتے ہی وہ آپ کے پاس اڑتے چلے آئیں، ایسا ان کو اپنی طرف سکھا لو۔ تو فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، پھر ان کے ٹکڑے کر کے گوشت بنا کے ان کا ٹکڑے کر کے عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، ہر ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ اب یہاں سے پوری دنیا کے پہاڑ مراد ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ کل سے مراد ہر جگہ یہ نہیں کہ ہر چیز ہی مراد ہے، بلکہ کل سے مراد جو چیز سامنے ہے وہ بھی موجود مراد ہو سکتی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ سارے پہاڑوں کے اوپر رکھو، اب مطلب کہ جو 4-5 پہاڑ سامنے ہیں ان کے اوپر کیا کرو؟ رکھ دو بس۔ اب یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا کے پہاڑوں کے اوپر رکھو، لیکن کل کا لفظ موجود ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کل کے لفظ سے ہمیشہ ہر چیز مراد نہیں ہوتی ہے۔ اور وقت عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءٌ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر جب آپ ان کو ٹکڑے کر کے وہاں پہ رکھیں گے، لیکن سر ان کے اپنے پاس رکھنے ہیں، اب سر اپنے پاس رکھیں گے، ان کو ٹکڑے کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر آپ ان کو بلانا جس طرح آپ نے ان کو سکھایا ہوا ہے، آپ ان کو بلانا، بلانے کے ساتھ ہی يَأْتِينَكَ سَعْيًا، آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اب کیا ہوا؟ ایسے ہی کیا ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے، رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، ویسے وہ جہاں جہاں ان کے پر وغیرہ پڑے تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، ان کی ہڈیاں گوشت جہاں جہاں الگ الگ پہاڑ کے اوپر تھا وہ سارا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ اکٹھا ہونے کے بعد وہ بالکل پرندہ بن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر وہ شکل لگائی، اگر غلط لگاتے تو وہ قبول ہی نہیں کرتا تھا، اس کے اوپر جڑتا ہی نہیں تھا وہ سر،
دوسرے جس کا حقیقت میں وہ سر تھا اس کے اوپر لگاتے پھر جڑ گیا. گویا کہ ایسے وہ چاروں پرندے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اٹھتے چلے آئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دل کو اطمینان دیا کہ کل قیامت کے دن میں نے زندہ ضرور کرنا ہے. جیسی شکل میں مرضی انسان چلا جائے، جیسا جو مرضی اس کو ہو جائے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، ایک بندہ تھا مرتے وقت اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اس طرح کرنا کہ جب میں مر جاؤں نا مجھے جلا کے نا میری راکھ کو کہیں کہیں بکھیر دینا تاکہ میں اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکوں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں. اب بچوں نے وصیت کے مطابق ایسے کیا، جلا کے اس کی راکھ کو کہیں کہیں بکھیر دیا. یہ واقعہ ملتا ہے، سچا ہے جھوٹا جو مرضی ہے، حقیقت میں اس کے نہیں جانتا ہوں، لیکن اس میں ایک بات نظر آ رہی ہے. اب کیا ہوا، جو ہی فوت ہوا وہ بکھیر بکھور گیا تو رب العالمین نے سارا کچھ کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ یا اللہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ کے سامنے کیسا کھڑا ہوں گا، تیری نافرمانیاں کی تھی، اب کھڑا ہو نہیں گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اس کو فرمائیں گے تو مجھ سے ڈر گیا تھا یا میں نے تجھے معاف کر دیا. انسان کو ہر وقت اپنے گناہوں کی طرف دھیان کر کے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہر وقت انسان کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے. جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو انسان کے سامنے ہر چیز واضح کھلتی چلی جاتی ہے. وَعَلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، سب کچھ کرنے میں یعنی غالب ہے. عزیز کا مطلب کیا ہے؟ غالب. اللہ سب کچھ کرنے کے اوپر غالب ہے. حکیم ہے کہ نہ کرے تو نہ کرے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ کر رہا ہے تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے. نہیں کر رہا تو تب بھی اللہ کی کیا ہے؟ مرضی ہے. آیت کے آخر میں یہ دو تین لفظ جو آتے ہیں یہ آیت کا پورا خلاصہ ہوتا ہے. خلاصہ کیسے؟ عزیز، یہ دیکھو سارا کچھ کرنے کے اوپر کیا اللہ قادر ہے. حکیم ہے، اللہ بعض دفعہ نہیں بھی کرتے ہیں، اللہ انسان کو آزماتے رہتے ہیں. یا یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے زندوں کو مارنا ہے اور مرے ہوئے کو کیا کرنا ہے کل قیامت کے دن زندہ کرنا. یہ ساری اللہ کی کیا حکمتیں ہیں. اللہ پاک سے دعا اللہ